الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میری طرف سے سب دوستوں کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں ممنون ہوں کہ آپ نے میری افزائی کی، آپ کو صحافت کی عبادت شکر کی عبادت سے نہیں، مظلوموں کی آواز اوپر تک پہنچانا اور مظلوم کی داد رسی کروا کے دینا، یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ جو بندہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کی پھر دشمنیاں بھی بن جاتی ہیں اور اس کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ 1.25 لاکھ نبیوں کی ذکر کریں تو کوئی ایک نبی آپ مجھے بتا دیں جس نے سکون سے زندگی گزاری، جس نے عیشوں میں زندگی گزاری۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نبیوں کا ستانا ایک طرف، ان کو پریشان کرنا اور میرے اکیلے کا ایک طرف۔ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو میری پریشانی آئے۔ تو جب آپ اس فیلڈ میں ہیں، آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کو پریشانیاں آئیں گی، ظالم کے ساتھ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو عزت ہے، ایون ڈاکٹر سے زیادہ، انجینئر سے زیادہ، ڈپٹی کمشنر ایس پی سے زیادہ، ایون صحافی سے زیادہ، ایون عالمی دین سے زیادہ وہ مزدور کی اور کسان کی ہونی چاہیے۔ جو قومیں، جو ملک ان دو کی عزت کرتے ہیں وہی ترقی کرتے ہیں اور وہ آگے جاتے ہیں۔ اور ایک چیز ہم نے بتا دی ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ تو ہم پہ فرض ہے، کسی پہ احسان نہیں کرتے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں آپ پہ احسان نہیں کرتا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ میں نے 5 وقت نماز ادا کرنی، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا۔ میں کام کیا کرتا ہوں مجھے یہ بتاؤ، کیا میں کوئی کام بھی کرتا ہوں؟ آج سے کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے کہ میں بہاولپور میں ایک مکان میں رہتا تھا، فرسٹ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو ایک کوئی 21ویں گریڈ کا افسر تھا، اس گلی میں وہ بھی رہتا تھا۔ وہ صبح صبح اٹھتا تھا، ساری گلی صاف کرتا تھا اور ساری صفائی بھی کرتا تھا۔ صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے سارا صاف کر کے اور پھر وہ جا کے پھر آرام کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اشراق پڑھتا تھا، تلاوت وغیرہ کرتا تھا، جو بھی کرتا تھا۔ تو مجھے ایک دن یاد ہے کہ وہ صفائی کر رہا ہو تو ایک مائی آئی، اس نے اس کو خوب سنائی کہ تو ادھر ادھر صفائی کر کے چلا جانا، یا تیرے پیو نے کرنی ہوتی ہے۔ اور اس نے بالکل قطعی، اس کی عمر 65 سال تھی، اس نے مائنڈ نہیں کیا۔ اس نے کہا ماں جی میں ابھی کر دیتا ہوں، میں بس مجھے بھول گیا تھا، میں بھی کر دیتا ہوں۔ دس از دی گریٹنس کہ آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ اٹھ کے کام کیا کرتے ہیں۔ ایک ایک لحظہ جو ہے نا ہم نے کام کرنا ہے۔ اب میں 2 ہفتے پہلے کی بات آپ کو سناتا ہوں کہ میں اپنے پچھلے پلاٹ میں گوڈی بھی کر رہا تھا، جھاڑو بھی دے رہا تھا۔ اب کسی کو کیا پتا کہ یہ ڈاکٹر ہے، سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے، ایک بیٹی پھر رہی ہے، اس کے لیے کیتھیٹر ڈالا، مجھے یقین تھا کہ اس کی آپریشن ہی ہوا ہوگا۔ میں نے جا کے اس کو سلام کیا، میں نے کہا بیٹے آپ کا آپریشن ہوا؟ کہ بیٹا ہوا؟ کہ کہاں بیٹا ہوا؟ تو میں نے کہا اب بیٹے آپ نے خیال کرنا کہ 2 سال پریگنینسی نہ ہو، یہ بیٹا آپ کا 2 سال کا ہو جائے، پھر اگلے بچے کے بارے میں سوچتے۔ ہم کچھ نہ کرتے پچھلے ہمارے بزرگ کا، یہی بات اگر ہم بتاتے رہتے تو ہمارا بیڑا غرق نہ ہوتا جیسے ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا اس کو بتاؤ، جس کے گھر میں پیدا ہو مرد کو مرد بتائیں، یار کوشش کر رہی ہیں 2 سال ہم بتائیں، عورت کو عورتیں بتائیں، تاکہ ہمارا 3 سال کا وقفہ ہو، ہر بچہ 2 سال دودھ پیے، اور بچہ جو 2 سال دودھ ماں کا پی لیتا ہے اور اس دوران اس کی خوراک اچھی رکھتے ہو ماں کی، تو وہ 100 سال تک بیمار نہیں ہوتا اگر وہ 2 سال دودھ پیے۔ میں نے کہا بیٹے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی 2 سال تک حملہ، آپ کا ہسبینڈ کدھر ہے؟ میں اس کو بھی سمجھا دی کہ وہ ادھر نہیں ہے۔ مجھے کہتی آپ ڈاکٹر علی رحمان تو نہیں؟ میں نے کہا ہاں میں وہی۔ کہتی جی آپ بہت اچھے ہیں، میں نے کہا بہت شکریہ بہت شکریہ۔ میں نے سنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایسے بولتے ہیں۔ اب آج کی بات میں بتا رہا ہوں، آج کی جسٹ یہاں آنے سے 2-4 دن پہلے ایک بی بی آئی، تو اس کا والد جو تھا وہ بہت غریب آدمی تھا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے حالات ٹھیک رہے تو شادی نہ کرو، اس وقت تک نہ کرو جب تک تمہاری حالات ٹھیک نہیں ہوتے، جب تک تم غنی نہیں ہو جاتے۔ غنی کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا اب آپ سخاوت بھی کرتے ہیں۔ اور اس آیت کی تشریح میں حدیث بھی ہے بخاری کی کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا
تم میں سے وہ لوگ شادی کریں جو نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں، جو نکاح کی استطاعت